ضروری ہے وحدت ضروری ہے، رہبر کا ہے اعلان کہ وحدت ضروری ہے، ہر دور میں اسلام کی نصرت ضروری ہے، وحدت ضروری ہے، وحدت ضروری ہے۔ میں ملتمس ہوں کراچی سے ہمارے معزز مہمان جناب مفتی سجاد مدنی صاحب جنہوں نے اتحاد بین المسلمین، اتحاد امت کے فکر میں ملک کا کونا کونا اور دنیا میں 40 سے زائد ملکوں کا وزٹ کیا اور اتحاد کے علم کو بلند کرتے ہوئے آج ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں۔ میں ان سے درخواست کروں گا کہ آج کی اس خوبصورت نشست اور آج کے اس عنوان کے حوالے سے اظہار خیال فرمائیں۔ جناب مفتی سجاد مدنی صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹیج پر تشریف فرما تمام معزز علماء کرام، بالخصوص آغا جان قبلہ حجت الاسلام آغا جواد نقوی دامت برکاتہم العالیہ، دیگر معزز مہمانان گرامی، پاکستان بھر کے کونے کونے سے تشریف لائے ہوئے معزز صاحبان علم اور یہاں تشریف فرما تمام معزز حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 2015 میں مفتی عبد الرحمن صاحب کی وساطت سے مجھے جامعہ عروۃ الوثقیٰ میں حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوا اور چند لمحے قبلہ حجت الاسلام کی خدمت میں گزارنے کا شرف حاصل ہوا۔ وہاں سے زندگی میں پہلی بار وحدت امت کی عملی طور پر فکر ملی، کیونکہ اس سے پہلے نشستن گفتن برخاستن قسم کی بہت سی محفلیں ہم نے اٹینڈ کی تھیں، ایسے بہت سے اجلاسوں میں شریک ہوئے تھے، لیکن وہ صرف گفتگو کی حد تک محدود تھے۔ جامعہ عروۃ الوثقیٰ میں آنے کے بعد اندازہ ہوا کہ یہاں اس وحدت امت کے پیغام کو عملی طور پر نافذ کر کے دنیا کے سامنے بطور نمونہ پیش کیا گیا ہے کہ یہ صرف بطور نعرہ نہیں بلکہ عملی طور پر نافذ کرنے کے لیے بھی قابل عمل ہے، اور اس کو دنیا کے سامنے بطور نمونہ پیش کیا جا سکتا ہے۔ الحمدللہ اپنے دوستوں کے ہمراہ یہاں آنے کے بعد جب ہمیں یہ فکر ملی تو یہاں سے جانے کے بعد پھر ہم نے اپنی محدود بھر کوشش شروع کی۔ یہاں آنے کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ میں انڈس یونیورسٹی کراچی میں پڑھاتا تھا۔ میں کیونکہ مدرسے سے پڑھ کر آیا تھا اور ایم فل کرنے کے بعد درس و تدریس سے وابستہ ہوا، تو میرے سامنے بہت بڑا چیلنج تھا کہ میرے طلباء کی ایک بہت بڑی تعداد نام کی مسلمان تھی، مسلمانوں کے گھروں پہ پیدا ضرور ہوئی تھی، لیکن عملی طور پر وہ اسلام سے بہت دور جا چکے تھے۔ ایک بڑی اکثریت کراچی کے کالجز اور یونیورسٹی میں پڑھنے والے نوجوانوں کی عملاً جو ہے وہ ملحد ہو چکی تھی، اور شب و روز ہمیں ان کے تلخ سوالوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے ہم نے رد الحاد کے لیے کام شروع کیا۔ ہم نے ایک ویب سائٹ بنائی الحاد.com، جسے آج آپ وزٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے اوپر ہم نے بہت سے مضامین ڈالے، فلسفے کے ذریعے، اس طریقے سے عقلی اور منطقی دلائل کے ذریعے ہم نے رد الحاد کی بھرپور کوشش کی، لیکن کوئی خاطر خواہ کامیابی ہمیں حاصل نہیں ہوئی۔ جو سب سے بڑا چیلنج پیش آ رہا تھا، ایسے نوجوانوں سے ملنے کے بعد جو بات سامنے آ رہی تھی وہ یہ تھی کہ اکثر جو نوجوان اسلام چھوڑ کر الحاد کی آغوش میں چلے گئے تھے، سب سے بڑا سبب یہ تھا کہ وہ مسلمانوں کی باہمی جو نفرت ہے اور ان کے درمیان جو جھگڑے ہیں، جو فرقہ واریت ہے، اس کی وجہ سے مایوس ہو کر وہ دین سے دور جا چکے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر اسلام سچا مذہب ہے، اسلام واقعی امن، محبت اور رواداری کا پیغام دیتا ہے، تو خود اسلام کو ماننے والے آپس میں کیوں دست و گریباں ہیں؟ ان کے درمیان کیوں محبت نہیں ہے؟
اور آج پوری دنیا میں جو بھی دہشت گردی نظر آتی ہے اور جو بھی فتنہ و فساد نظر آتا ہے، آخر اس کے تانے بانے بعض کلمہ گو جو ہے وہ کلمے کے نام لیواؤں تک جا کے کیوں ملتے ہیں؟ ان وجوہات کی وجہ سے اور مسلمانوں کے باہمی جو مسالک ہیں، ان کی آپسی لڑائیوں کی وجہ سے یہ اعلیٰ گھرانوں سے تعلق رکھنے والے اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوان جو پاکستان کا ایلیٹ کلاس طبقہ کہلاتا ہے، طبقہ اشرافیہ، جو کہ 2% طبقہ ہمارے ملک کو چلاتا ہے، سول سروس میں جاتا ہے، یہ جناب والا آپ کے ملک کے تمام اہم عہدوں پر جہاں سے لوگ جا کے تعینات ہوتے ہیں، وہ نوجوان عملاً دین سے ہمارے آپسی جھگڑوں کی وجہ سے دور جا چکے تھے۔ تو جب آغا جان کی بارگاہ میں حاضری ہوئی تو ہمیں ایک امید کی کرن دکھائی دی کہ ہاں ہم ڈیمیج کنٹرول کر سکتے ہیں، ہم اپنی سی ایک کوشش کر سکتے ہیں کہ وہ نوجوان جو ابھی شاید اگلے چند سالوں میں استعمار کی سازشوں کی وجہ سے دین سے دور ہو سکتے ہیں، ہم پہلے مرحلے میں ہی انہیں بچانے میں کامیاب ہو جائیں۔ الحمدللہ عملی طور پر بین المسالک ہم آہنگی کی سرگرمیوں کا آغاز کیا۔ ابتدائی طور پر 2، 4، 5 دوست ملے اور پھر آگے پیس اینڈ ایجوکیشن فاؤنڈیشن جیسے اداروں کی سرپرستی میسر آئی، جس کے کنٹری مینیجر جناب مجتبیٰ راٹھور صاحب یہاں تشریف فرما ہیں، اور پھر میرے بڑے بھائی جناب ضیاء الحق نقشبندی صاحب جو کہ اتحاد امت اسلامک سینٹر کے چیئرمین ہیں، جنگ اخبار کے کالم نگار ہیں، اور میرے ادارے جیو ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے اندر آپ بطور اینکر پرسن وابستہ ہیں۔ ان کی صحبت میسر آئی اور ان کے تعاون سے ہم نے عملی کوششوں کا آغاز کیا، اور الحمدللہ رب العالمین اس وقت تحدیث نعمت کے لیے بتاتا چلوں کہ پاکستان بھر میں سینکڑوں کی تعداد میں ایسے نوجوان ہیں جو کہ الحمدللہ رب العالمین ان سرگرمیوں کی وجہ سے تشکیک کی راہوں سے پلٹ کر دوبارہ دین کی گود میں واپس آ چکے الحمدللہ رب العالمین۔ تو آج مختصراً یہاں بڑے بڑے ذی علم احباب تشریف فرما ہیں، میں یہ کہوں گا کہ 1000 تقریروں سے ایک تصویر زیادہ اثر انداز ہوتی ہے۔ تو آج کا یہ خوبصورت اجتماع انشاءاللہ تبارک و تعالی جب ہم یہاں سے جائیں گے، اب کیونکہ ہم عین الیقین کے درجے میں ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے یہاں سے دیکھ کر واپس جا رہے ہیں کہ یہاں الحمدللہ پاکستان کے تمام بڑے مسالک سے تعلق رکھنے والے علماء یہاں تشریف فرما ہیں، انہوں نے یہاں پر ہمیں اتحاد امت کا درس دیا ہے، ہمیں ایک ہونے کی سوچ فراہم کی ہے، اور الحمدللہ عملی صورت میں ہم ان کی زیارت کر رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر تشریف فرما ہے۔ جب ہمارے بڑے ایک ہو چکے ہیں اور ہم ان کے اس عمل کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، تو اب ہمارے لیے اتحاد امت کے کام کو آگے بڑھانا بہت آسان ہوگا۔ سوشل میڈیا کا استعمال کیجئے، اور جہاں جہاں ہماری رسائی ہے، اگر ہم کسی ایک کی سوچ کو بھی بدلنے پر قادر ہیں تو ہمیں انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ پیغام وہاں پر پہنچانا ہے، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی اگر اسی طریقے سے ہم سب نے مل جل کر کوشش کی تو بہت جلد انشاءاللہ تبارک و تعالی غلبہ اسلام اور نشاط ثانیہ کا خواب ضرور پورا ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ میں اس شعر پر اپنی گفتگو کا اختتام کروں گا کہ خواہشوں سے نہیں گرتے پھل جھولی میں، خواہشوں سے نہیں گرتے پھل جھولی میں، وقت کی شاخ کو خود ہی ہلانا ہوگا، اور کچھ نہیں ہوتا اندھیروں کو برا کہنے سے، اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا، اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔ ضروری ہے وحدت ضروری ہے، رہبر کا ہے اعلان کہ وحدت ضروری ہے، ہر دور میں اسلام کی نصرت ضروری ہے، وحدت ضروری ہے، وحدت ضروری ہے۔